اس کے بعد جو پروگرام کا تعارف کرانا مقصد تھا کہ یہاں پر انٹرو کرا دیا جائے پروگرام کس مقصد کے لیے کرایا جا رہا ہے، تو میں بلا کسی تاخیر کے اب اس پروگرام کے انٹرو کے لیے میں انجینئر محمد دانش خان صاحب کو، ٹیچر ان بیسک ایجوکیشن، پٹاخوں کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں شعر کے ساتھ کہ عزائم میں سنبھالو اپنی دریاؤں کی طغیانی سے، عزائم میں سنبھالو اپنی دریاؤں کی طغیانی سے، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی سے۔ دائز پر انجینئر محمد دانش خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس اجلاس میں آئے ہوئے سبھی مہمانوں، گارجینز، پیرنٹس اور بچوں کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے سیشن میں ہمیں اس پروگرام کے تعارف، اس کے انٹروڈکشن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس میں ہم آپ بات کریں گے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، یہاں ہم آپ اکٹھا کیوں ہوئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ علم ہی سے قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان کی جو جاہل نہیں۔ تعریف اللہ رب العزت کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے بخشا۔ ہم انسان اپنا برا بھلا سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بااختیار فیصلے لینے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہم انسانوں اور حیوانوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ ہم انسان صرف اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے ہی نہیں جیتے ہیں، ہم اپنے معاشرے اور دوسروں کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں۔ اور انسانی تاریخ کا ہم آپ مطالعہ کریں تو انسانوں کی تہذیب و تمدن میں جو بھی ترقی ہوئی ہے، آخر اس کی دراصل وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو اس کی فطرت میں رچا بسا دیا ہے۔ اجتماعیت، ہم انسان سوسائٹی کے لیول پر کلیکٹیو ایفرٹ ہم نے کی، محنتیں کی، مشقتیں کی اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کو بیدار کیا، تحریکیں چلائی، تب جا کر جس کے نتیجے میں یہ عروج اور ترقی انسانیت کو حاصل ہوئی۔ آج ہم سب اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہم آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اسپینڈ کر سکتے تھے، آج ایک دن چھٹی کا تھا، پھر بھی ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم دراصل اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمارا انسانی فریضہ اور یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو جگانے کی مہم میں، تعلیمی بیداری کی مہم میں حصہ لیں، ایک دوسرے سے ملیں، اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، کچھ سنیں، کچھ سنائیں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ ہم کسی کو دیں اور کچھ ہم سامنے والے سے لیں۔ اسی طرح کی کوششوں کے نتیجے میں ایک بامنظم معاشرے کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کام کرنے سے ہی قوم میں عروج اور ایک انقلاب آتا ہے۔ یہاں آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں، بہت سارے لوگ، میں سب کو ہی بیدار سمجھتا ہوں اور تعلیم کے لیے آپ اپنے پریوار میں، اپنے بچوں میں تعلیم کے حصول کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہوں گے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ لیکن اسی قوم، اسی معاشرے کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد علم سے دور ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کو کس سمت جانا ہے، کرنا کیا ہے۔ کہیں وسائل کی تنگی، کہیں رہنمائی کی کمی، گارجینشپ کی کمی اور کہیں بے فکری، لاپرواہی، یہ ہمارے معاشرے میں ہم آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس کی گواہی سارے سروے، سارے رپورٹس جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا ویسے بھی جو غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹس آتی ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ ہر پیمانے، سارے کرائٹیریا پر نیچے پائیدان پر موجود ہے، چاہے وہ تعلیمی ہو، اکنامیکل ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشیتی ہو، سارے پیمانوں پر ہم نچلے پائیدان پر ہیں۔ اچھا، اس کی جڑ میں کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کیوں یہ سب جگہ ہم فیل ہو رہے ہیں، فیلئر کیوں ہے؟
کیونکہ ہم تعلیم سے دور ہیں. اگر ہم آپ صرف اس ایک فیلڈ میں اس ایک ہدف کو اگر ہم مکمل کر لیے, پورا کر لیے, تو باقی کی ساری چیزیں خود بخود راہ راست پر آ جائیں گی, سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا, ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر. علامہ اقبال نے بخوبی اس کو بیان بھی کر دیا ہے. اب یہ جو معاشرہ ہمارا, جو زیادہ تر کثیر تعداد میں جو تعلیم سے دور ہیں, جو پیچھے چلے جا رہے ہیں, ان کو گمراہی کے راستے سے راہ راست پر لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو بھنور سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کے جمود کو توڑنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ معاشرے کے باشعور, ہوش مند, حساس لوگوں پر ہے. یہ ذمہ داری ہم پر ہے, یہ ذمہ داری آپ پر ہے. اللہ کے رسول الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسلم امت ایک جسم کی مانند ہے. کسی بھی انگ میں اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے اثر کو محسوس کرے گا. تو اگر ہم کو آپ کو پتہ چل گیا اس طریقے کا صورتحال ہے, تو ہم آپ بھلی ایک مقام پر آج پہنچ گئے ہیں, لیکن ہمارے دماغوں میں, ذہن و وہم و گمان میں یہ چیزیں آنی چاہیے. ہم کو ان کا درد محسوس ہونا چاہیے, تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں, ایک جسم کی مانند ہیں جتنے مسلمان ہیں. ہمیں ان کی کمیوں کو کوتاہیوں پر اصلاح کرنی چاہیے, ان کی پریشانیوں مسئلوں کا پتہ کر کے اس کو دور کرنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. جو بھی ہمارے بھائی بہن پیچھے رہ گئے ہیں, ڈھلان پر پھسلتے جا رہے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم ان کا ہاتھ تھامیں, ان کو سہارا دیں, ان کو کھینچ کر باہر نکالیں اس گہرائی سے, ان کو جاہلیت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں لائیں. یہ ہمارے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. یاد رکھیے گا, اگر ہماری قوم اس طریقے کی بیماریوں اور جہالت میں ملوث ہے, مطلب اس کے زیر اثر ہے, تو یاد رکھیے گا ہم بھی باحفاظت نہیں ہیں, ہمارا بھی مستقبل بہت اچھا نہیں ہوگا اگر کثیر تعداد ہماری قوم کی اس طریقے کی بیماریوں میں ہے. ایک انسان کی زندگی میں بحیثیت انسان دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اول ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پریوار کی, اپنے خاندان کی, جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرے. یہ اول ہوا. دوسری ذمہ داری آتی ہے اس کے بعد, ایک اچھے انسان کی الٹیمیٹ اعلیٰ ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سماج, اپنی قوم کی ضرورتوں اور تقاضوں کو کس حد تک پورا کر رہا ہے. یہ تو بحیثیت انسان ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اور ہماری زندگی کا اعلیٰ مقصد قوم کی بہتری ہونی چاہیے. اشرف المخلوقات کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات تبھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے, اپنے قوم, پاس پڑوس کی بھی فکر رکھیں, ان کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کاوشوں میں لگے رہیں. ہم آپ آج جو کچھ بھی ہیں اس میں بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اس میں ہمارے خاندان پریوار کا بہت اہم کردار, بہت قربانی رہی ہے, لیکن اس میں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی بھی اتنا ہی اہم کردار رہا ہے. ہم آج جس مقام پر آج پہنچے ہوئے ہیں, جو بھی ہم آج اپنی زندگی میں جو بھی ہم اپنی ترقی کی ہے, کیونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے. یہ اپنی سماج, اپنے معاشرے سے علیحدہ انسولیٹ ہو کر نہیں رہ سکتا ہے. انسان کا اس کے معاشرے پر اثر جاتا ہے اور معاشرہ انسان کو بھی متاثر کرتا ہے. دونوں کا باہمی تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اثر کرتے ہیں. تو ہم پر یہ اب قرض ہے سوسائٹی کا کہ ہم اپنی سوسائٹی کو پلٹ کر کیا دے رہے ہیں. ہم اپنے علم و ہنر, صلاحیت, وسائل, اپنے وقت کا کتنا پرسنٹیج اپنی سوسائٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں, کتنا ہم اپنی سوسائٹی کو دے رہے ہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں.
فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم آپ اسی معاشرے کے ہیں، اسی کے معاشرے کی پیدائش ہیں، اسی کی اپج ہیں، اس سے الگ ہو کر ہمارا آپ کا وجود نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں امپیکٹفل ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے پر ہماری زندگیوں کا پازیٹیو اثر آنا چاہیے۔ ہم اگر نہ رہیں تو سماج کو ہماری کمی خلنی چاہیے، ایک ویکیوم کریٹ ہونا چاہیے، اور جب یہ خلا بنے گی تو انشاءاللہ تعالی اگلی نسلیں اس کو بھریں گی، اس کام کو، اس مشن کا ذمہ اٹھائیں گی، جب ہم اس طریقے کی کوشش کر کے گئے رہیں گے تب۔ اس کے انٹروڈکشن میں ہی یہ بات بہت اہم آتی ہے کہ اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ جب ہم لوگوں نے اس مشن کو، اس سوچ کو لے کر سماج کے لوگوں کے درمیان گئے تو بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ بہت اچھا ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہیں ہم لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی۔ ہم سے کہا گیا کہ بھئی معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، آپ کی محنتوں سے کیا حاصل ہوگا، لوگ آپ کو دوسرے نظریے سے دیکھیں گے، آپ کی باتوں کا یقین کون کرے گا، اعتماد آپ پر کون کرے گا۔ اس طریقے سے نگیٹیوٹی اور مایوسی کی باتیں بنائی گئی، اور ہمارے سب کے ذہنوں میں بھی پھر یہ خدشے، یہ اندیشے برابر چلتے رہے۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ بھی اس طریقے کی مہم میں شامل ہوں گے، اس طریقے کا مقصد بنائیں گے، تو آپ کے بھی سامنے یہ صورتحال درپیش ہوں گی، اس طریقے کی نگیٹیوٹی، مایوسی کا عالم بنے گا۔ تو اس میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہم آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ آپ کو دکھ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کا اثر، اس کا نتیجہ نہ نکلے، تو کیا اس وجہ سے ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات رضائے الہی ہے۔ اس دنیا میں کیے گئے کسی بھی کام کا پورا بدلہ اس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ جتنی بھی کوششیں، مشقتیں کریں گے، اس کام کا صلہ پورا کا پورا اللہ کے یہاں ہی ممکن ہے، یہاں تو وہ بدلہ ملنا ناممکن ہے۔ اور اللہ کے نظام اور دنیاوی نظام میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا میں نام و شہرت، عشرت ہم کو، آپ کو ہمارے نتیجے اور ہمارے ریزلٹ پر ملتا ہے۔ مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے، ایگزام کی، کسی کمپٹیٹیو ایگزام کی محنت کرتا ہے، دن رات، سالہ 2 سال محنت کرتا ہے، عین ایگزام کے دن اس کا سر درد ہونے لگا، کچھ بیماری ہو گئی، لیٹ ہو گیا، سواری نہیں پہنچ سکی اور پیپر گڑبڑ ہو گیا، تو کیا دنیا کا کوئی ایگزامنر اس بچے کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اول درجے میں پاس کر دے؟ ہے ایسا کوئی سسٹم دنیا میں؟ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہی فرق آتا ہے اللہ کے سسٹم میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آپ کے نتیجے اور ریزلٹ سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم آپ نے کتنا ہاتھ پیر مارا، کتنی کوششیں کی، کتنی جدوجہد ہم نے کی اس کام کے لیے۔ اللہ کے یہاں اجر ہماری کوششوں پر ہے۔ ہم نے اپنے علم و صلاحیت، وسائل، وقت کا اپنے سماج کے لیے کتنا استعمال کیا، کتنا خرچ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں انعامات ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں جنتوں کی نعمت کا جب بیان کیا کہ ایک جنتی کو یہ ملے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری کوششیں قابل قدر ٹھہری ہیں۔ الحمدللہ، اگر ہماری آپ کی کوششیں اللہ کے نزدیک قابل قدر ٹھہر گئیں تو بس پھر اور کیا چاہیے تھا ہم کو، آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوششیں قابل قدر ٹھہری ہیں میرے نزدیک، پھر ہماری آپ کی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو سے قبول فرمائے ہم آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور اسی میں ایڈ کرتا چلوں، ہم آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ قوم کی بیداری کے لیے یہ مسلسل محنتیں، مشقتیں کر رہے ہیں، یہ قوم کی بہتری بھلائی کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ ہم اپنی بھلائی اور اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پوچھئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم جزا کے دن ہماری انہی کوششوں اور انہی محنتوں، مشقتوں، انہی پسینوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔
اور انشاءاللہ تعالی اللہ خوش ہو جائے گا. تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, یہ ہم کسی فلاں کے لیے, پڑوسی کے لیے اور دوسروں کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کوششیں. الٹیمیٹ اس کا فائدہ ہم ہی کو ملنا ہے. یہ ہم آپ انٹینشن لے کر یہ کام کریں گے تب ساری مایوسیوں سے ہم پار پا لیں گے انشاءاللہ. اور something is better than nothing, کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے کچھ کیا جائے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں ڈسکس ہو گئی. ہم آپ اپنے مسائل, جو مسئلے ہیں ہماری قوم کے سامنے درپیش ہیں, جو بیماریاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, اس پر خوب گفتگو ہو گئی, کام کر لیے. لیکن جب عملی طور پر اس کو دور کرنے کے لیے بات آتی ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہم سست ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم اس الزام تراشی پر اتر جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے آباء اجداد نے ایسا نہیں کیا تھا, اس وجہ سے آج یہ ہے. ہمارے علماء کرام نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, ہمارے لیڈران اور حکمران نے ذمہ داری نہیں نبھائی. مطلب بلیم گیم ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں, الزام تراشی پر اتر آتے ہیں, بس شکوے شکایتوں تک محدود رہ جاتے ہیں. ہم اسے ٹھیک کرنے کا ذمہ نہیں اٹھاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب پرابلمز اس کی وجہ سے آئی, آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی ایک سم میں جلاتے جاتے. شکوہ آسان ہے. تو ہم آپ آج عہد کر لیں کہ اس پروگرام سے جانے کے بعد ہم جس طرح اپنے اور اپنے پریوار کے لیے محنت فکر مند رکھتے ہیں, اپنے معاشرے پاس پڑوس کے لیے بھی ہم محنت کریں گے. اسی سے تعلیمی عروج انشاءاللہ ہماری قوم میں آئے گا. آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ توجہ دے کر ہمارے مہمانوں کو سنیے گا, اہل علم کی باتیں سنیے گا, اس پر غور و فکر کریے گا اور یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ لے کر جائیے گا. آپ کے اندر کچھ محسوس ہو کہ ہاں ہم نے یہاں سے کچھ گین کیا, اور پھر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس تعلیمی بیداری میں آپ شامل ہو جائیے گا. اس شعر کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ چاہیں گے کہ میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو, میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو, میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیرے کے خلاف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.